خواتین حضرات، طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آپ سب کو پاکستان کا جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں عطا فرمائے اور اس کو وہ کامیابیاں عطا فرمائے جو دنیا کی کسی بھی عظیم قوم کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ خواتین حضرات، ہمارا جو غور و فکر چل رہا تھا سورۃ البقرہ کی آیت پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متقین کی جو نشانیاں بتائی ہیں، تو یہ جو آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ بتاتی ہے کہ متقین جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور غیب کا ہم نے کافی تفصیل سے بات کی۔ اور پھر ویقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی پچھلی نشستوں میں۔ اور پھر پچھلی نشست میں ہم نے بات کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اوپر، اور ہم نے یہ بات کری کہ اس آیت میں دو حصے ہیں۔ ایک تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے رزق عطا فرمایا يُنْفِقُونَ، اور اس کو خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی پسند کے لحاظ سے خرچ کرتے ہیں۔ اپنے خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم جانتے ہیں، اور جو آمدنی بھی وہ کماتے ہیں اس میں وہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں ناجائز اور غلط آمدنی شامل نہ ہو۔ تو اس دن کی مناسبت سے خواتین حضرات، اس پہ ایک دو جملے کہنا بہت ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم آج اس ملک میں آزاد بیٹھے ہیں۔ کچھ تو غلامی کی زنجیریں فکری لحاظ سے ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کم از کم یہ اس طرح کی غلامی نہیں ہے جس میں ایک قوم جو ہے ایک دوسری قوم کی مکمل طور پر محکوم ہوتی ہے۔ اور غلامی کے دور کے اثرات ختم ہوتے ہوتے ایک وقت لگتا ہے، لیکن اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی آمدنی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق رکھیں گے، ہمیشہ سود سے، ناجائز منافع خوری سے، ناجائز کسی بھی قسم کی آمدنی سے، رشوت سے، دھوکہ دہی سے، ناپ تول میں کمی سے، اس طرح کی ہر آمدنی سے پرہیز کریں گے، اور پھر اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس قوم کو عظیم ترین قوم بننے سے روک سکے۔ خواتین حضرات، اس ملک کا ہم پر یہ قرض ہے کہ ہم اپنی آمدنیوں کو پاک کریں تاکہ ہماری نسلیں آزاد پیدا ہوں، وہ سر اٹھا کے جینے کے قابل ہوں، خوددار ہوں۔ خواتین حضرات، ہم اگلی آیت پہ غور کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی مزید کچھ صفات بیان کرتے ہوئے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین
یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس پیغام پر، اس وحی پر، اس کتاب پر جو ان پر نازل کی گئی، یعنی کہ قرآن، اور جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی طرف سے ہمیں ملا۔ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کی سنت ہمیں احادیث اور سیرت نبوی کی کتابوں میں ملتی ہے۔ تو اس کو ہم آسان کرنے کے لیے کہہ لیں تو جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نازل ہوا، اس پر جو متقین ہیں وہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے نازل ہوا، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، مومنین متقین، ان تمام انبیاء پر ایمان بھی لے کے آتے ہیں، اور ان کے درمیان قرآن کی دوسری کچھ آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ ان کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے۔ اور خواتین حضرات، یہ ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم یہ جسارت کر سکیں کہ کسی نبی کا مقام چھوٹا اور کسی نبی کا مقام بڑا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ کے انبیاء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کا کیا مقام ہے۔ تو لیکن مومنین اور متقین اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر اور ان کے لائے ہوئے کلام پر، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا، اس پہ یقین کرتے ہیں اور اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو اب خواتین حضرات، ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کل 25 انبیاء کا ذکر ہوا، لیکن یہ روایات میں ملتا ہے کہ کل 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، اور ہر قوم اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو نازل فرمایا، انبیاء کو پیدا فرمایا۔ اور جو انسانی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو انبیاء کے جو تعلیم و تبلیغ ہے، اور ان کی پیدائش ہے، ان کا سفر ہے، ان کے شواہد جو ہیں وہ تقریباً تمام تر جو موجودہ ایشیا ہے اس میں ملتے ہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کی آبادی اس وقت تقریباً 7.9 ارب کے قریب ہے، اور اگر ہم آج سے تقریباً 120 سال پہلے چلے جائیں، یعنی سن 1900 میں تقریباً یہ آبادی 1.6 ارب تھی، اور اس سے 100 سال پہلے چلے جائیں یعنی سن 1800 میں تو آبادی تقریباً 1 ارب تھی۔ تو خواتین حضرات، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں تو اس وقت جو اسٹیٹسٹیکل ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 20 کروڑ تھی، یعنی تمام دنیا کی آبادی جو ہے تقریباً اتنی تھی جتنی پاکستان کی صرف آج ایک پاکستان کی آبادی ہے، بلکہ تقریباً اس سے بھی کچھ کم۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً کوئی 17 کروڑ کے قریب تھی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا جو کچھ دور ہے اس میں ایک تاریخ کی عظیم شخصیت ہمیں ملتی ہے بدھا کی شکل میں، اور بدھا جو ہیں تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کچھ 600 سال پہلے کا ان کا دور سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس دور میں جو آبادی کا اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے وہ تقریباً کوئی 9 کروڑ کے قریب لگایا جاتا ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1300 سال قبل یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور اس دور میں جو دنیا کی آبادی ہے تقریباً کوئی 4 کروڑ کے تقریب کے لگ بھگ تھی۔
دوبارہ میں کہوں گا کہ یہ سب جو ہیں یہ جو اسٹیٹسٹکس کے جو ماہرین ہیں ان کے ایسٹیمیٹس ہیں اور اس سے پہلے کہ اگر ہم تھوڑا دور چلے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ تقریباً ان کا جو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کا دور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال قبل تھا اور اس زمانے میں تقریباً 2.5 ارب کے قریب دنیا کے 2.5 کروڑ کے قریب دنیا کی آبادی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 سال پہلے چلے جائیں تو تاریخ کی ایک اور عظیم شخصیت جو ہیں کرشنا ملتی ہیں اور کرشنا کے زمانے میں ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ کی دنیا کی آبادی تھی. اب کرشنا اور بدھا جو ہیں یہ ان کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ملتا اور لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, ہمارا علم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی لب کشائی کریں کہ ان کا کیا مقام تھا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقام تھا. وہ اللہ کے کوئی نیک بندے تھے, کوئی ولی تھے, کوئی یا وہ پیغمبر تھے یا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ ایک تاریخ کی عظیم بڑی شخصیت تھے وہ. تو لیکن آپ یہ تمام نام جو ہیں ایک بدھا بدھ مت کے اور کرشنا ہندو مت کے اور پھر تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن میں ہوا, یہ تمام لوگ آپ دیکھیں تو موجودہ جو ایشیا ہے اس میں ہی پیدا ہوئے اور اسی میں ان کی موومنٹ نظر آتی ہے. اور تو اور یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جتنی بھی پرانے صحیفے اور کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں, کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی جو زبان ہے وہ عربی سے ملتی جلتی تھی اور جیسے ہیبریو ہے وہ عربی سے بہت ملتی جلتی ہے. تو یہ اور انبیاء جو ہیں ان کا زیادہ تر انبیاء کا خاندانی تعلق بھی تھا ایک دوسرے کے ساتھ. وہ ایک نبی کچھ نسلوں کے بعد آتا تھا اور پھر کوئی اگلا نبی کچھ اور نسلوں کے بعد آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک دور کا انتخاب کیا اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ اس پیغام کو کی اب تکمیل ہو گئی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا. اور یہ جو آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, تو ان پر جو نازل کیا گیا اور ان سے پہلے جو نازل کیا گیا اور پھر فوراً آخرت کا ذکر آ گیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اشارہ یہاں پہ دے دیا کہ پہلے تو تمام انبیاء پر مسلمانوں سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے اور تمام متقین ایمان لے کے آتے ہیں. اور پھر رسول اللہ, اس کے بعد پھر آخرت کا فوراً ذکر ہو گیا. تو اس کا یہ ایک اشارہ دے دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. تاریخ میں بہت سارے لوگ سامنے آئے اور انہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور مختلف مذاہب میں اس طرح کے نام ملتے ہیں. لیکن خواتین حضرات, انبیاء کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس میں یہ پرکھا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ سے محبت میں اور دین سے محبت میں اس طرح کا کیفیت میں آ جاتا ہے کہ وہ ان الحق کا نعرہ لگا دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود در حقیقت کوئی نبی ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ ہے. تو خواتین حضرات, لیکن انبیاء کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ کچھ مختلف ہوتی ہیں. ہر انسان جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے, ہر انسان
جو اچھی باتیں کرے، ہر انسان جو لوگوں کو راہ راست پر لے کر آنے کی کوشش کرے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کے انبیاء وہ بہت خاص لوگ تھے، اور انبیاء کی کیفیات، خصوصیات اور صفات تک پہنچنے کے لیے جو لوازم تھے وہ اب پیدا ہونا بہت مشکل ہے، یعنی کہ ناممکن ہے، کیونکہ جو ایج آف انفارمیشن ہے اور ٹیکنالوجی ہے وہ اس طریقے سے ترتیب پا چکی ہے کہ اب اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ اب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ انبیاء پیدا کریں۔ ان انبیاء کے ماننے والے یعنی متقین اور مومنین، الحمدللہ ان کے پاس تو تمام وسائل موجود ہیں جو کہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اگلا جو معاملہ آتا ہے، آخری جو بات ہے وہ آخرت کی ہے، کہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ایک دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور یہ بہت خوبصورت اشارہ ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے فلسفیانہ عقائد کا رد مل جاتا ہے۔ فلسفیانہ عقائد آپ کے علم میں ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو فلسفے کی بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی معاملہ وہ اس دنیا میں ہی ہے، سوال و جواب اور جو مکافات عمل کا سلسلہ ہے، اگر آپ نے اچھے برے اعمال کیے تو آپ کو دنیا میں ہی سزا مل جائے گی۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنے ذہن کو آزاد کریں اور اس دنیا کی جو لمیٹیشنز ہیں، سوچ اور فکر کی لمیٹیشنز ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو قید نہ کریں، اور یہ سوچیں کہ جو رب اس دنیا کو بنا سکتا ہے، تمام گیلیکسیز بنا سکتا ہے، اتنی مخلوقات پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے جنت اور دوزخ بنانا کون سا مشکل ہے؟ اور جب اللہ کا ہر نبی ہمیں جنت اور دوزخ کا پیغام دے رہا ہے، تو کیا یہ تمام لوگ جھوٹ بول رہے تھے؟ سب لوگ غلط بیانی کر رہے تھے؟ مطلب اس میں ہمیں اپنے آپ کو اتنا لمیٹڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اس زندگی کے بعد ایک اور خوبصورت زندگی عطا فرمائے، اور وہ اس سے زیادہ حسین زندگی ہو، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کیوں ہم اپنے آپ کو ایک اس منفی سوچ کے اندر قید کر دیں کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد پھر قبر میں چلے جانا ہے، وہاں انسان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان تو پہلے بھی کچھ نہیں تھا، پھر وہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ایک قطرہ تھا، وہ قطرہ انسان بن گیا، اس قطرے سے پہلے وہ کیا تھا؟ وہ تو جو آپ کی سائنس ہے وہ اس کا آپ کو نہیں بتائے گی کہ وہ آپ اس قطرے سے پہلے آپ کیا تھے، لیکن آپ کا دین آپ کو بتائے گا کہ آپ ایک روح تھے، اور پھر آپ دوبارہ ایک روح بن جائیں گے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ جس مقام پہ آپ کو قابل آپ کو سمجھیں گے، وہاں پہ آپ کو منتقل کر دیا جائے گا۔ تو آخرت کا یقین خواتین حضرات بہت اس لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے اعمال کا ایک دن حساب کتاب تو ہونا ہے، اور اس آخرت کے بعد کا عشق کی طرف اشارہ ہر نبی نے کیا، اور وہ بار بار آپ کو یہی پیغام دیتے تھے۔ اب دیکھا جائے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ انہوں نے کوئی مالی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، صرف ایک ان کا پیغام ہوتا تھا کہ ایک اللہ کو مانیے اور نیک اعمال کریے، آپ کا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ہونا چاہیے، آپ کے اعمال اچھے ہونے چاہیے، اللہ کی عبادت کریے اور جنت میں جانے کی کوشش کریں۔ یہ سیدھے سادھے ہم کہیں سب کا ایک ہی پیغام تھا۔
ان کے پیغام پہ شک کرنا، ان کی نیتوں پہ شک کرنا ہمارا یہ مقام نہیں ہے، اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں۔ تو یہ 6 کل خواتین حضرات صفات ہمیں مل گئیں۔ پہلا الذین یؤمنون بالغیب، دوسرا ویقیمون الصلاۃ، تیسرا ومما رزقناہم ينفقون، چوتھا والذین یؤمنون بما انزل الیک، پھر آیا تھا وما انزل من قبلک، اور پھر چھٹا وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور پھر خواتین حضرات ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ان کو عطا کی گئی، جن کو صحیح راستہ دکھا دیا گیا، جن کو حق کا راستہ دکھا دیا گیا، جو متقین لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ تو اگر آپ نے اللہ پر اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز پر ایمان لے کے آ گئے، ہر مخلوق پر ایمان لے کر آ گئے آپ، اور آپ نے اللہ کی عبادت کری، اور آپ نے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا وہ آپ نے جائز کمایا اور صحیح طریقے سے خرچ کیا اس کو، اور آپ نے قرآن پر ایمان لے کر آئے، اور قرآن سے پہلے آنے والی جو اللہ کی جتنی کتابیں تھیں ان پر آپ ایمان لے کے آئے، تمام انبیاء پر ایمان لے کر آئے، اور آخرت پر ایمان لے کے آئے، تو آپ ہدایت پر ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی خواتین حضرات کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ کو ہدایت کا راستہ مل جائے، آپ کو سچائی اور حق کا راستہ مل جائے، آپ کو جنت تک کا راستہ مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے فلاح عطا فرما دی۔ خواتین حضرات، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو وہ اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں، اور اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی کامیاب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔